یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا. روزانہ آپ تشریف لاتے تھے رات کو اور شب بیداری آپ یہاں کرتے تھے. یہاں ترکوں نے پھر یادگار کے طور پر مسجد بنا دی اور اس کا نام رکھا مسجد سیدنا ابو بکر صدیق. یہ مسجد غمامہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یہاں پر جمعے کی نماز پڑھائی. تو جمعے کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لائے صحابہ نے عرض کی کہ بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی ہے, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, آپ دعا کر دیں. حضور نے دعا کی, ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ چہار اطراف سے کالی گھٹائیں آئیں اور برسی, اور ایسے برسی کہ صحابہ جب سجدے میں گئے تو ان کے ناک کے نتنوں میں پانی جانے لگا. اللہ اکبر. اور پورا ہفتہ برستی رہی, یہاں تک کہ اگلا جمعہ آیا تو صحابہ نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے. پھر حضور نے دعا کی تو بارش رک گئی. یہ جو مسجد ہے اس کا کلر آپ دیکھیں, یہ کالے بادلوں والا کلر ہے. اس کا نام ہے مسجد غمامہ. آ جائیں دو نوافل بھی پڑھیں. ابھی یہ مسجد الغمامہ, غمامہ عربی زبان میں کہتے ہیں کالے بادلوں کو. اس کا کلر بھی کالے بادلوں والا. یہ 2 سال پہلے تک کہ بند تھی, کورونا کے بعد یہ پھر کھولی گئی ہے اور اس کا سارا رینویشن کا کام کیا ہے. یہ اس کو بہترین کر کے بنا دی ہے. پہلے ہم نوافل یہاں پڑھتے تھے. یہ اس طرح کا پتھر لگا ہوا تھا پورے اس ایریا میں. اب انہوں نے اس کو بھی اچھا کر دیا ہے اور یہاں تک کہ اس کو محدود کر دیا ہے. یہ ترکوں کی تعمیرات ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ساری ترکوں کی تعمیرات ہیں. یہ ہے مسجد علی. اچھا. اور حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا باغ تھا. ترکوں نے پھر اس باغ پر مسجد بنا دی تھی اور وہ مسجد آج تک کے چلی آ رہی ہے. پچھلے سال اس کی یہ محرابیں مکمل کی انہوں نے, اور پچھلے سال یہ کھلی ہوئی تھی, ہم نے نوافل بھی ادا کیے, لیکن اس سال انہوں نے پھر اس کو بند کر دیا ہے. تو یہ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی مسجد ہے, مسجد علی کے نام, سیدنا علی کے نام. یہاں حضرت علی کا باغ ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے انصاری, انہوں نے یہاں پر خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الائمۃ من القریش, کہ جو امام ہوگا وہ قریش ہی میں سے ہوگا. اور حضرت عمر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اگر امت کا اتفاق ہوگا تو قریش پر ہوگا, قریشی کسی اور کی بیعت قبول نہیں کرتے, اس سے ایک فتنہ ہوگا. آپ چونکہ پہلے ہی حضور کی بیعت کر چکے ہیں اور حضور قریشی تھے, تو لہٰذا حضور کے بعد کوئی قریشی ہونا چاہیے. اور حضور مہاجر تھے, یعنی مہاجر وہ جو مکے سے مدینے آئے, جو مدینے کے لوگ تھے وہ انصاری کہلاتے تھے. صحیح. تو کہا کہ حضور قریشی بھی تھے, حضور مہاجر بھی تھے, لہٰذا کسی مہاجر اور قریشی پر اتفاق ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکمنڈ کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ریکمنڈ کیا کہ یہ قریشی بھی ہیں, دونوں قریشی بھی ہیں, دونوں مہاجر بھی ہیں. تیسرا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا آیا. انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی, حضرت عمر نے بیعت کر لی حضرت ابو بکر کی. پھر حضرت سعد بن عبادہ جو کہ انصاری تھے اور جن کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی, لیکن ان کو ریزسٹ کر رہے تھے اور اپوز کر رہے تھے حضرت یہ اپنا اوس قبیلہ بنی اوس, وہ خزرج کے کسی شخص کو حضور کی جانشینی کے لیے قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو بنو خزرج اور بنو اوس کے درمیان اختلاف چل رہا تھا اسی میٹنگ میں. تو جب حضرت عبیدہ بن جراح, حضرت سعد بن عبادہ, حضرت عمر ابو بکر کی بیعت کر لی, تو اس کے بعد تمام جو انصار تھے وہ آنا شروع ہوئے, انہوں نے بیعت کرنا شروع کی. اور یہ وہ باغ ہے جس میں حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہاں سے خلافت کا آغاز ہوا. اور یہاں پھر 3 دن حضرت ابو بکر فرماتے رہے کہ بنو سائدہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے سب لوگ آزاد ہیں, یعنی اگر کسی نے بیعت کر بھی لی تھی سعد بن عبادہ کی تو ان کی بیعت سے وہ آزاد ہیں. اور اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کر اپنا اعتراض پٹ کرے, میں اس کو آنسر کروں گا. لیکن کوئی نہیں آئے. اور اس کے بعد پھر مہاجر بھی آئے اور انہوں نے بیعت کی, اور پھر وہ حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین. تو پہلی جو بیعت ہے وہ یہاں سے ہوئی تھی. یہاں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے, آرام فرماتے تھے, پانی پیتے تھے اور وضو فرماتے تھے. اس کے اندر ایک کنواں ہے, وہ کنواں جو ہے بیچ میں یہ رہا,
اب وہ نہیں یہ کنواں نہیں, اچھا کنواں جو ہے وہ اس طرف ہے اچھا آگے. اس کنویں کے پانی سے وہ اس طرف کونے میں جہاں پر پیلی ایک وہ رکھی ہوئی ہے نا, پھر ہمارے اکاؤنٹ کا ہاں اس کنویں کے پانی سے حضور نے پانی پیا بھی ہے, وضو بھی کیا ہے, اور اس باغ میں حضور آرام بھی فرماتے تھے. سبحان اللہ یہ روٹین تھی حضور کی. اس باغ کو یہ فضیلت حاصل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سقیفہ بنی, یہاں پر باقاعدہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. اچھا. یہاں پر ایک کنواں بھی ہے اچھا جس کنویں سے یہاں جو قبیلہ آباد تھا وہ پانی پیتا تھا. اور یہاں 2 سال پہلے تک کے, یعنی کرونا سے پہلے تک کے, یہاں پر باقاعدہ لوگ آ کر اس کنویں کا پانی بھی پیتے تھے, آرام بھی کرتے تھے, درخت بھی تھے یہاں پر. اچھا اب انہوں نے تھوڑا سا, چونکہ وہ زیادہ قابل استعمال نہیں تھا, تو انہوں نے وہ ختم کر کے یہ کارپیٹنگ وغیرہ کر دی اور سیٹنگ ایریا بنا دیے تاکہ لوگ کھانا کھا سکیں, آرام کر سکیں, بیٹھ سکیں. اور یہ ماشاءاللہ ساری رات تقریباً آباد رہتا ہے. ماشاء اللہ مسجد الحمدللہ یہ ترکوں کی دور کی, دیکھیں 70 انہی کا لگا ہوا ہے. 5 فٹ چوڑی اس کی دیواریں ہیں, 5 فٹ چوڑی اس کی دیواریں. ماشاء اللہ. اس کی دیکھیں تقریباً 1.5 فٹ اس کے جو ہے محرابیں ہیں چوڑی. ابھی یہ محراب کا کام جو ہے, محراب پرانے ہیں, کلر اس کے اوپر ابھی نیا کیا ہے انہوں نے. اور اس مسجد کی اپنی تاریخ, یعنی ویسے تو 1400 سال کی تاریخ ہے, لیکن جو اس طرز کے اوپر اس کو بنایا ہے یادگار کے طور پر, اس کی اپنی 150 سال کی تاریخ ہے. سبحان اللہ 150-200 سال کی تاریخ. ماشاء سلطان عبد الحمید کے دور میں یہ بنی تھی. ماشاء اچھا مسجد یہاں سے دیکھیں سب یہ جو آخری ہوٹل نظر آ رہا ہے نا, مسجد ہے نیچے الٹا گورا, ہاں ہاں تو مسجد آ جائے گی روڈ کے ساتھ ہی. صحیح. بلال مسجد کے لیے آپ نے بلال مسجد کے لیے جاتے ہیں, آؤ کون مسجد مسجد کونے میں. صحیح. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا. یہاں وہ رات کو عبادت کے لیے جاتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے ساری رات. وہاں پر ان کی نسبت سے پھر مسجد عثمان غنی بنا دی, اور اس مسجد کا جو بل ہے اور تنخواہ امام کی, وہ آج تک کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ سے جاتی ہے. یعنی سعودی گورنمنٹ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے باغات تھے, ان تمام باغات سے جو محصول آتا تھا اس پر ایک اکاؤنٹ بنا دیا ہے الراجحی بینک میں, جو ان کا مرکزی بینک ہے سعودی گورنمنٹ کا. سبحان اللہ. اور اس میں ہر سال جتنی بھی محصولات آتے ہیں اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. جو ان کے نام کا ٹرسٹ ہے وہاں سے جو پیسے آتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, اور اس سے مسجدوں کے بل, مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں, خادمین کی تنخواہیں آج تک کے ان کے اکاؤنٹ سے جاری ہیں تمام مساجد تقریباً. اچھا تقریباً یہ حضرت عثمان غنی کو جو اللہ نے غنا عطا کی تھی نا, وہ غنا قیامت تک کے چل رہی ہے انہوں نے. اچھا مسجد نبوی شریف میں ایک کنواں, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر جب آپ جائیں گے مسجد قباء, مسجد قباء کے ساتھ ایک پیر غریس ہے. پیر غریس یعنی انگوٹھی جو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کی, پھر انہوں نے حضرت عمر کو عطا کی, پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو عطا کی. اور اس انگوٹھی کے بارے میں کہ جب تک کہ وہ رہتی خلفاء کے پاس استحکام رہتا, وہ حضرت عثمان غنی سے بیر غریس میں گر گئی. اس کے بعد پھر جو شورش بپا ہوئی, جو تباہی مچی, جو مسلمانوں میں جنگیں ہوئی, فتنہ ہوا, وہ اس انگوٹھی کے کھو جانے کے بعد ابھی کچھ عرصے پہلے, چند برسوں پہلے, ترکی کی گورنمنٹ نے اس کنویں کی صفائی کی, اور وہ جو انگوٹھی ہے وہ انہوں نے وہاں سے نکالی, اس کو پالش کر کے ٹاپ کاپی میوزیم جو استنبول میں ترکی میں ہے, وہ انگوٹھی انہوں نے وہاں پر محفوظ کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کی آپ استنبول گئے تھے, پتہ نہیں آپ نے زیارت کی کہ نہیں, ٹاپ کاپی میوزیم گئے تھے؟ بالکل نہیں, لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح غائب ہوئی تھی. ہم جیسے مطلب باقی مقدس چیزیں تھیں. ابھی جائیں گے, ہمت ہے, جسم میں طاقت ہے. ترکوں کے دور کا جو ریلوے اسٹیشن تھا دیکھا آپ نے؟ چلیں گے چل. مسجد قرطبہ ہے نا, یہ گرین جو اسپین اندلس کی جو مسجد تھی نا, قرطبہ کو کہا جاتا ہے اندلس. تو یہ اس طرز کے اوپر یہ مسجد بنی ہوئی, ڈیزائن اس کا وہ والا ہے. تو جب آپ جائیں گے اس کو دیکھ, یہ گورنر ہاؤس ہے مدینے کا, یہ گورنر مدینے کا یہاں بیٹھتا ہے. گورنر ہاؤس, یہ ریلوے اسٹیشن اور ایک جگہ
شور کی وجہ سے کہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں شور نہ ہو جائے، تو انہوں نے اتنا خرچہ ہونے کے بعد انہوں نے بند کر دیا. اس کو مدینے سے باہر ایک اور اسٹیشن بنایا، وہاں تک کے ٹرین آتی تھی، شور جو ہے اندر نہ آئے. شور ہوتا ہے. شور مدینے اور میں یہ جو مسجد نبی بن رہی تھی اس وقت بھی جو نا جتنا بھی کام ہوتا تھا یہاں پہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایک چھوٹا سا پتھر بھی اگر مطلب فٹ نہیں آتا تھا تو اس کو دوبارہ لے جاتے. مسجد نبوی شریف کی تاریخ ہے کہ جب ترکوں نے مسجد نبوی شریف کو تعمیر کرنا چاہا تو 1000 بچے انہوں نے پوری دنیا سے جمع کیے. ان بچوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، اور پھر ان بچوں کو عالم اور حافظ اور قاری بنانے کے بعد انہوں نے ساری دنیا سے جو اپنے فن تعمیر کے ماہرین تھے ان کو جمع کیا. پھر ان تمام بچوں کو ان کی شاگردی میں دیا، انہوں نے وہ سارا فن ان کو منتقل کیا. پھر وہ جو حافظ قرآن بچے تھے 1000 جو اپنے فن میں بھی ماہر ہوئے، انہوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی حالت روزہ کے ساتھ. روزہ رکھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور تعمیر کرتے تھے. یہ عشق تھا ترکوں کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ قرطبہ جو ہے نا اندلس کی، یہ اپنا استنبول کی جو مسجد ہے، ہاں یہ اس کی آیا ترکیہ کی طرف چھوٹی سی لک دی ہے اس کو. یہ ترکوں نے بنائی تھی؟ یہ ترکوں کی مسجد، یہ ترکوں کی ہے. ریلوے اسٹیشن بھی ترکوں کا ہے. ٹھیک. چلو یہاں سے یہ اولڈ مدینہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اولڈ مدینہ جیسے جاتے جائیں گے باغات بھی آئیں گے آگے، ہاں اور آپ کو پرانے گھر اور پرانے محلے وہ سب کچھ نظر آئے. پرانا مدینہ آپ کو یہاں سے آگے ملے گا. امام زین العابدین کا جو گھر تھا وہ بھی نہیں، وہ اس طرف ہے اوالی میں، وہ اوالی میں. وہ انشاءاللہ جس دن ٹائم نکالیں گے نا تو یہ ساری زیارتیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. زیارتیں بہت ہیں مدینہ شریف میں، بے حساب زیارتیں ہیں. مفتی صاحب جاتے جاتے ہیں چونکہ اس کا اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور رحمت کے کالے کالے بادل آئے اور بارش ہوئی، تو ایک دعا کرے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان حال میں ہے، تاکہ ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے. اللہ پاک خصوصی کرم فرمائے پاکستانیوں پر اور عالم اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین. اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کروں سے دعا بھی کریں. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد غمامہ میں باران رحمت کے لیے دعا کی، اور وہ باران رحمت برسی، اور اتنی برسی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. مولا اس مسجد کے تصدق سے، حضور کی دعاؤں کے صدقے پاکستان اور پاکستانیوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے. مولا کریم ان پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے. جو نحوست کا سایہ ہے مولا اسے دھو دے. آمین. پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان کو عالم اسلام کا قائد بنا. آمین. مولا کریم پاکستان کو پھر سے قوت اور طاقت کا سرچشمہ بنا. مولا کریم جو بھی اس مملکت کو تباہ و برباد کرنے پر تلے بیٹھے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما. مولا پاکستانیوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جنہوں نے سلام بھجوائے ان کے سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد.